بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی سب اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم تمام کو، ہم سب کو گزشتہ جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی نئی زندگی دے کر ایک نیا موقع دیا کہ اپنے گناہوں سے رجوع ہو کر، توبہ کر کے، نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہونے کا۔ ورنہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ جمعہ شاید زندہ تھے مگر اس جمعہ نہ رہ سکے، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کو زندگی دے کر ایک نیا موقع عطا کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان بڑے ہی ناشکرے ہیں اپنے رب کے۔ لوگوں کے تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کا شکر ادا کرنے میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان سفر کر رہا ہے کسی انجان علاقے سے، انجان گاؤں سے، اس کو شدید پیاس لگی، سخت پیاس لگی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں وہ کسی کو جانتا نہیں، لیکن پھر بھی کسی کے گھر پر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پانی مانگتا ہے۔ وہ انجان لوگ ہونے کے باوجود بھی ایک گلاس پانی اگر دیتے ہیں تو بتائیے وہ پی کر کیا خاموش چلے جائے گا؟ وہ ان کو نہ جانتے ہوئے بھی ایک گلاس پانی دے کر ایک وقت کا پیاس بجھانے کی وجہ سے ان کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں۔ کم سے کم پانی دینے والوں کو ہم اتنا تو کہتے ہیں کہ بھائی شکریہ، تھینکس، جزاک اللہ، کچھ نہ کچھ کہہ کر وہاں سے ہم گزر جاتے ہیں۔ تو ایک وقت
ایک وقت کا آپ کا پیاس بجھانے سے، ایک گلاس پانی دینے سے آپ ان کا شکر تو ادا کرتے ہو، لیکن رب کائنات جو ہماری پیاس بجھانے کے لیے جو نظام بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دار پانی تمہارے لیے برساتا ہے۔ ہماری پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے جو قدرت کا نظام بنا رکھا ہے، سوچئے ہم جہاں رہتے ہیں یہاں سے کئی میل دور پر سمندر ہے یا بڑے بڑے ندی نالے ہیں، تو اس پانی کو آپ خارے کے شکل میں بادل میں لے جا کر پھر اس وزنی بادل کو ہمارے علاقے میں، ہم جہاں رہتے ہیں بستے ہیں یہاں لا کر، یہاں جو اللہ پانی برسا رہا ہے، یہ نظام جو خدا نے بنا رکھا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا؟ کیا ہم نے کبھی اس رب کا شکر ادا کیا؟ کیا ایک گلاس پانی دینے والے کو تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو نظام بنا رکھا ہے ہم اس رب کو بھول گئے ہیں، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور دیکھیے کہ رب کائنات کیسا نظام بنایا کہ اگر ہم اپنے گھر میں میٹھا پانی ایک بکیٹ میں بھر کر آپ کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیجئے، اس میں جراثیم آ جائیں گے، کچھ ہفتے یا کچھ مہینوں تک اگر آپ اسی طرح چھوڑ دیں گے تو وہ پانی استعمال کے لائق نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ زمین کے تہ میں، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے آیت نمبر 30 کے اندر قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو پانی ہم زمین کے تہ میں تمہارے لیے محفوظ کر رکھے ہیں، اگر اس کو ہم اور نیچے کھینچ لیں گے تو بتائیے تمہارے لیے اس پانی کو لا کر دینے والا کون ہے؟ آپ اوپر رکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے کچھ مہینوں کے بعد۔ زمین کی تہ میں اللہ تعالیٰ اتنا صاف و شفاف پانی آپ کے گھر کا یا اس مسجد کا بورویل کا آپ جب موٹر ڈالتے ہیں تو جب بھی وہ پانی آتا ہے صاف اور شفاف ہی آتا ہے۔ تو خدا نے ایک نظام جو بنا رکھا ہے، کیا کبھی سوچا ہے؟ ایک گلاس پانی دینے والے کو تو تم شکر ادا کرتے ہو، اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا انتظام جو خدا نے تمہارے اور ہمارے لیے بنایا، کیا اس کا شکر ادا کرنا مجھ پر اور آپ پر ضروری ہے یا نہیں؟ ہے، مگر ہم کرتے نہیں۔ صرف وہی نہیں، آپ اور دیکھتے جائیں، مثلا یہ لائٹ ہی لیجئے، اس کی مثال لیجئے، رات کے تاریکی کو دور کرنے کے لیے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہم یہ جو لائٹ جلاتے ہیں، ایک مہینہ وقت گزرنے کے بعد اس کا بل ہم کو پے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صبح میں فجر کے بعد جو مشرق سے طلوع ہونے والے اس سورج کو دیکھیے، وہ کتنا روشن ہے، ایسے کتنے بلب آپ لگائیں گے تو اس کے مقابلے میں ٹھہریں گے نہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی روشنی والا جو سورج بنایا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بل بھی نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایسے تو بہت سارے مثالیں ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر سورۃ العصر سورہ نمبر 103 کی تلاوت کیا ہوں، اور میرا آج کا موضوع بھی انشاءاللہ اسی کے مطابق ہے کہ کامیاب زندگی کے 4 اصول۔ انشاءاللہ اس سورہ میں، سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، رب کائنات، ساری دنیا کو بنانے والا، ساری انسانیت ساری مخلوقات کا جو خالق اور مالک ہے، وہ زمانے کی قسم کھا کر ایک چیز بتلا رہا ہے، تو سوچئے وہ بڑی کتنی اہمیت والی چیز ہوگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ پھر وہ نقصان سے بچنے کا طریقہ بھی آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس نقصان سے کون بچا لیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں،
اور وتواصوا بالصبر، جو صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس سورے میں، چھوٹی سی اس مختصر سورے میں 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ آخرت کے نقصان سے اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، کامیاب زندگی اگر تم چاہتے ہو، تو یہ 4 صفات تمہیں اپنانی ہیں۔ اور وہ 4 صفتیں، پہلی صفت اللہ پر ایمان، اور دوسری نیک اعمال، اور تیسری صفت ہے جو دین آپ جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا، اور چوتھی صفت ہے زندگی کے سارے معاملات پر آپ کو صبر کرنا۔ تو ان 4 صفات میں جو پہلی صفت ایمان ہے، تو ایمان کے بارے میں حدیث جبرائیل جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کے شکل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بیٹھ کر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ مل ایمان، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تو یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اللہ کے آسمانی کتابوں پر، اپنی تقدیر پر، اور یوم آخرت پر، ان 6 چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان ہے، اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو محترم حاضرین، آج ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، ہم یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف زبان سے ہم دعویٰ کر دیے کہ ہم مسلمان مومن تو یہ کافی ہے، یعنی زبان سے دعویٰ کر دیے تو ہم مومن بن گئے تو آخرت میں ہم کو کامیابی مل جائے گی، ہم یہی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایمان کا مطلب صرف آپ کا زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ اگر آپ کا ایمان صحابہ کرام کے جیسا ایمان ہے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ اگر آپ صرف زبانی دعوے، صرف ٹوپی جبے کے اگر صرف نام و نہاد مسلمان مومن اگر بن کے زندگی گزارے تو آخرت میں ہماری کامیابی نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام جب ایمان لائے تو طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دیا کرتے تھے، ساری تکلیفیں وہ برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن اسلام اور ایمان سے ہٹنے کو وہ ہرگز تیار نہ تھے۔ وہ اپنے ایمان پر اتنا مضبوط تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو مکے کے جو ظالم لوگ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں یا گلے میں رسی باندھ کر اس طرح عرب کے اس گرم ریتیلی زمین پر کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے جیسا کہ وہ کوئی مرے ہوئے جانور یا مردہ حیوان ہے، اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی وہ اپنے ایمان پر پکے تھے، مضبوط تھے۔ صرف مرد حضرات ہی نہیں، اگر آپ خواتین کا مشاہدہ کریں گے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے پاس باندی تھے، غلامی کیا کرتے تھے، جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے اور یہ بات جب ابو جہل کو معلوم ہو گیا تو ابو جہل سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، اے سمیہ، میں نے سنا ہے کہ تم اسلام قبول کیے ہو، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، ورنہ میں سارے لوگوں کے دیکھتے ہوئے تمہیں زندہ 2 ٹکڑے میں چیر کے پھینک دوں گا۔ وہ ڈرانے لگتا ہے، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل، میں مر جاؤں گی، مٹ جاؤں گی، لیکن اسلام اور ایمان کو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب ابو جہل سنتا ہے تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بازار میں لے جاتا ہے، لوگوں کے بڑے مجموعے کو جمع کرتا ہے، پھر اپنے غلاموں کو بلاتا ہے اور غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ 2 اونٹ لے کر آئے۔ جب 2 اونٹ لائے گئے تو ایک اونٹ کا چہرہ مشرق کی طرف اور دوسرے اونٹ کا چہرہ مغرب کی طرف کر کے ٹھہراتا ہے، پھر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پیر میں رسی باندھ کر ایک اونٹ کے گلے میں رسی باندھ دیتا ہے، پھر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے پیر میں رسی باندھ کر پھر دوسرے اونٹ کے گلے میں رسی باندھ دیتا ہے۔
اسی دوران وہاں سے اللہ کے رسول کا گزر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول پر جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑتی ہے تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کر پکارتے ہیں تو اللہ کے رسول کی نگاہ جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ صبرن آل یاسر موعدکم بالجنہ، اے یاسر کے گھر والوں تم صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو اس لیے آواز نہیں دے رہی ہوں کہ آپ مجھے اس ابو جہل کے ظلم سے بچائے، بلکہ میں آپ کو اس لیے بلا رہی ہوں کہ کل قیامت میں اللہ کے پاس آپ گواہ رہنا کہ میں اس دنیا میں اسلام اور ایمان کے خاطر یہ ساری تکالیف برداشت کی اور اسی حالت میں اللہ سے جا ملی، اس بات کی گواہ کل قیامت میں آپ دینا، اس لیے میں آپ کو آواز دے رہی ہوں۔ جب اللہ کے رسول یہ سنتے ہیں تو وہاں سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے رسول نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ابو جہل اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ دونوں اونٹوں کو دونوں طرف ہانکے۔ جب دو اونٹ دو طرف ہانکے گئے تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندہ تھے دو ٹکڑوں میں چیر دیے گئے اور ان کے دو ٹکڑوں کو دو طرف پھینک دیا گیا۔ تو سوچئے کتنی تکلیفوں کو وہ لوگ برداشت کیے لیکن پھر بھی اپنے ایمان پر مضبوط تھے۔ تو ایسا ایمان مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ایمان، یہ تڑپ اندرونی ہونا چاہیے، نہ کہ ظاہری۔ صرف بڑے لوگ ہی نہیں، اگر اس وقت کے بچوں کا بھی آپ مشاہدہ کریں گے تو غزوہ بدر کے موقع پر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے اس وقت صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ میں جانے کی جو لشکر کی صفیں تھے صف بندی کر رہے تھے، تو ایک چھوٹے سے صحابی، ننھے سے صحابی رسول، وہ بھی آ کر جنگ میں شریک ہونے کے لیے صحابہ کرام کے صف میں ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں کہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، آپ گھر چلے جائیے، ان کو گھر بھیجا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب دوسری جنگ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہی چھوٹا بچہ اب دوبارہ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے صحابہ کے صف میں، اس لشکر کے صف میں ٹھہرتے ہیں، لیکن اپنے ایڑیوں کے بل، اپنے انگلیوں کے بل اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کو چھوٹا بچہ نہ سمجھے اور ان کو جنگ میں جانے کی اجازت مل جائے اور اس میں وہ شہید ہو جائے۔ اور وہ اسی طرح اپنے ایڑیوں کے بل، انگلیوں کے بل اسی طرح چلتے چلتے جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں، کیسا وقت تھا اور ان کا کیسا ایمانی جذبہ تھا۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت جو فجر کی نماز میں کم سے کم اپنی نیند تک اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنا جان، مال، تن، دن، من سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے ایمان کے خاطر تیار تھے۔ آج ہم بھی مسلمان اور مومن کہتے اور کہلاتے ہیں، لیکن اپنی نیند، اپنا کاروبار، اپنا وقت تک ہم اللہ کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہمارا کیسا ایمان ہے۔ اب دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیاب زندگی کے لیے جو اللہ نے دوسری صفت ایمان کے بعد بتلایا وہ ہے نیک اعمال کرنا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، مومن ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب مجھے نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نہ کبھی میں جنت میں جاؤں گا ہی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کو بھی اللہ نے شرط قرار دیا۔ نیک اعمال کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت میں ایک آدمی اپنے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم رہنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے،
تو ایک آدمی اپنے نامہ اعمال میں ایک نیکی زیادہ رہنے کی وجہ سے وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ تو سوچئے ایک ایک نیکی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دیا تھا، یا پھر وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورہ بینہ میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایسے صحابہ کرام اعمال کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ کرام آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم غریب لوگ ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمارے امیر صحابہ کرام وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے امیر صحابہ کرام وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور ہم صدقہ زکوٰۃ خیرات نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے امیر صحابہ کرام وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں، لہٰذا آپ ہم کو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ کل قیامت میں ہم ان کے برابر رہ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ غریب صحابہ کرام نماز کے بعد تسبیح یہ پڑھنا شروع کیے، لیکن وہ جو امیر صحابہ کرام تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ایک نسخہ بتایا ہے اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر فوراً وہ امیر صحابہ کرام وہ بھی پڑھنا شروع کیے۔ تب یہ غریب صحابہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو ان سے آگے بڑھنے کے لیے آپ سے ایک نسخہ پوچھے تھے، لیکن یہ عمل وہ بھی تو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کو دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت ملی اور جن سے اللہ راضی ہونے کا وعدہ دنیا میں ہی قرآن میں دے چکا ہے، وہ صحابہ خود جب نیک اعمال میں اتنے حریص، اتنے لالچی، اتنا ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اور کتنا زیادہ جذبہ رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال سورہ نمبر 99 آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم میں سے جو انسان رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس دنیا میں وہ اس کو ضرور پاتا ہے، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر برائی بھی کرتا ہے تو اس کا اجر یعنی اس کا گناہ یا اس کا سزا جو بھی ہے وہ بھی پاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، اپنی زندگی میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے نیکیاں ہیں، اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا اگر تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے ایک نوالا کھانا بھی اگر کھلاتے ہو تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی نیکی ہے۔ لہٰذا کسی بھی نیکی کو کمتر نہ سمجھے، اپنے زندگی میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اب تیسری صفت ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنا۔ کچھ مفسرین کرام کہتے ہیں حق بات کی تلقین سے مطلب یہ ہے کہ جب حق اور ناحق کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو حق کا ساتھ دینا۔ اگر تمہارے رشتہ دار، تمہارے قریبی لوگ سب ناحق کے ساتھ ہیں تو آپ ان سب کو چھوڑ کر حق کا ساتھ دینا۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنا، جو دین آپ جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا۔
جو دین آپ جانتے ہیں اگر وہ آپ دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کے عذاب کے آپ حقدار بن جاؤ گے. اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے جو دین آپ جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں. اور اس سلسلے میں قرآن میں دوسرے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بہت ہی مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. تو یہاں ایک نقطہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے امت محمدیہ کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اس لیے تم اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں اچھے ہو. اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں بہترین امت نہیں کہلا سکتے. میں ایک مثال کے ذریعے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 47 سے آپ اگر پڑھتے ہوئے آگے جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کیا. جیسا اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو تم ایک بہترین امت ہونے کا لقب دیا، اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل تم اپنے ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کیا اور تمہیں ساری جہاں والوں پر فضیلت بخشی. جیسا امت محمدیہ کو کہا تم بہترین امت ہو، اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ تم بھی ایک بہترین امت ہو اس وقت کے، اور بہت سارے نعمتیں بھی اللہ نے دیا. اور وہ نعمتیں بھی کیا ہے آپ دیکھیں، ویسی نعمتیں آج تک پھر دوسری قوم کو اللہ نے نہیں دیا. وہ نعمتیں یہ ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہ بنی اسرائیل کا جانی دشمن جو فرعون تھا، جو ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی نسل کو برباد کرتا تھا، اس فرعون سے لڑنے کی طاقت اس بنی اسرائیل میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ فرعون کو، دشمن کو، ان کے آنکھوں کے سامنے ہی دریائے نیل میں ڈبو دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ظالم دشمن کو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم نے ڈبا دیا. پھر جب وہ دریائے نیل پار کر کے اس طرف چلے گئے، پھر وہاں پر دھوپ کی شکایت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. بنی اسرائیل کو دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ دیا. سوچیے کتنی بڑی نعمت ہے. پھر بادلوں کا سایہ دینے کے بعد بھوک کی شدت تھی، بھوک لگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ریڈی میڈ کھانا من اور سلوہ ان کے لیے عطا کیا. اب تو دشمن سے نجات دلا دیا، بادلوں کا سایہ بھی دے دیا، کھانے کے لیے ریڈی میڈ کھانا بھی مل گیا. پانی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. جب پانی کی پیاس لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تم اپنی اس لاٹھی کو اس پتھر پر مارو. جب پتھر پر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں تو وہ پھٹ پڑا اور اس میں سے 12 پانی کے چشمے نکل پڑے، ان کی پیاس اللہ نے بجھایا. سوچئے اتنی ساری نعمتیں دیا، اور فضیلت والی امت بھی ان کو بھی کہا. پھر اسی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 کے اندر فرماتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جس بنی اسرائیل کے بارے میں اب تک اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کا ذکر کیا، بہترین امت کہا، اسی بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان یہودیوں کی مثال کمثل الحمار، اس گدھے کی جیسی ہے جو گدھا اپنے پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاتا ہے.
تو یہاں سوچنے کی بات ہے، اتنے سارے نعمتیں دے کر فضیلت والی امت کہہ کر پھر گدھوں سے اللہ نے کیوں تشبیہ دی؟ تو سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل نبیوں کے نافرمان ہیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے نہیں اور برائیوں سے روکتے نہیں۔ جو تیسری صفت میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ دعوت و تبلیغ کرنا، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، اس لیے اتنے سارے نعمتیں دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دوبارہ گدھوں سے تشبیہ دیا۔ لہٰذا اللہ نے امت محمدیہ کو بھی جو بہترین امت کا لقب دیا، اگر وہ برقرار رہنا ہے تو مجھے اور آپ کو ہر حال میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ہم سب کا فریضہ ہے۔ ہر کوئی اس فریضے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نظر میں کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے رسول ابو طالب کے گھر پر تھے تو مکے کے بڑے بڑے رئیس لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ وہ اس دعوت کے دین کے کام کو چھوڑ دے، اگر وہ چاہتے ہیں تو عرب کی خوبصورت سے خوبصورت عورت سے ان کی نکاح ہم کرا دیں گے، اگر وہ چاہتے ہیں تو عرب کی ساری دولت ان کے قدموں میں ہم لٹا دیں گے، اگر وہ کوئی عہدہ کوئی منصب چاہتے ہیں تو عرب کا بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب بھی ان کو عطا کریں گے، لیکن آپ اس کے بدلے میں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ دعوت دین چھوڑ دے، تبلیغ کرنا بند کر دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو بھی لا کر رکھ دیے تو تب بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ تو سوچئے اس دعوت و تبلیغ کی کتنی بڑی اہمیت ہے جو مجھے اور آپ کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اب چوتھی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ہے صبر، اپنی زندگی کے سارے معاملات پر صبر کرنا، یہ چوتھی صفت ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو صبر بھی نیک اعمال کا ایک حصہ ہی ہے، لیکن الگ ذکر کرنے کی وجہ سے اس کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ ہم کو اپنے زندگی کے ہر موڑ پر صبر کرنا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے تو آپ کو صبر کرنا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، اڑوس پڑوس کے معاملات ہے، ہر حال میں آپ کو صبر اور شکر گزاری سے آپ کی زندگی گزارنی ہے۔ ایک مومن اگر ہے تو اپنے اندر صبر اور شکر گزاری لازماً یہ صفت اپنائے، کیونکہ صبر کے بغیر ہماری زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ایک بڑی اہمیت والی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے اندر کچھ نہ کچھ کمی محسوس کرتے ہیں اور ناصبرے، بے صبرے اور ناشکرے ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں بہت سارے معاملات پر، چاہے مال و دولت کا ہو یا کھانے پینے کے معاملات ہو یا جائیداد کے ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر صبر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے اگر کچھ واقعات کو ہم دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں کہ اسلام سے پہلے ان کی زندگی اتنی خوشگوار تھی اور اتنی عیش و عشرت میں وہ اپنی زندگی گزارتے تھے کہ یہ اپنے ماں باپ کے اکیلے اکلوتے بیٹے تھے اور بڑی عیاشی سے زندگی گزارتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ جو لباس پہنتے ہیں پھر زندگی میں کبھی وہ لباس نہیں پہنتے تھے، اور وہ اتنا اچھا عمدہ عطر وہ استعمال کرتے تھے کہ وہ جس گلی سے گزرتے تو وہ گلی مہک جاتی تھی۔ ان کے گزر جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد کوئی دوسرا آدمی وہاں سے گزرتا تو وہ پہچان لیتا تھا کہ یہاں سے شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کر گئے ہوں گے۔ یعنی اتنی اچھی زندگی تھی ان کی اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ لیکن جب وہ اسلام قبول کیے پھر اس کے بعد غزوہ احد میں جب وہ شہید کر دیے گئے، جنگ میں شہید ہو گئے، تو ان کے جسم کو، ان کے لاش کو ڈھانپنے کے لیے کفن کا کپڑا تک میسر نہ تھا۔ اسلام سے پہلے ایسے عیش و عشرت کی زندگی گزارے،
اسلام لانے کے بعد اتنی تکلیفیں یا حالات کچھ ایسے تھے کہ ان کے لیے کفن کا کپڑا میسر نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار اور صبر والے بندے بن کر زندگی گزارے، مگر کبھی ناشکرے یا ناصبر یا مایوس ہو کر اپنی زندگی نہیں گزارے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے صبر والے اور شکر گزار بندے بن کر ہی اپنی زندگی گزارے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں صبر کو لازماً لائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تجارت کیا کرتے تھے، بڑے تاجر تھے۔ وہ تجارت کے غرض سے شہر سے کچھ مہینوں کے لیے باہر چلا جایا کرتے تھے، تو ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک بیٹا تھا، لیکن وہ بیٹا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے یا جس دن وہ آ رہے تھے اسی دن ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو حضرت وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی ہے، اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ جب شوہر آ جاتے ہیں تو شوہر کا خیال کرتے ہیں، کئی دنوں کے بعد گھر آ رہے ہیں تو شوہر کے لیے ان کے پسندیدہ پکوان پکاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور بہت دنوں کے بعد آئے ہیں تو ان کے جنسی جسمانی جو بھی خواہشات ہیں وہ پورے ہونے کے بعد اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر اپنے شوہر سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امانت کے طور پر کوئی چیز ہمارے پاس رکھ دے اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ شخص اپنی امانت دوبارہ واپس لے لے تو کیا اس میں کوئی تکلیف دہ بات ہے، ناراض ہونے کی بات ہے؟ وہ اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چیز ہے، کچھ وقت کے لیے امانت کے طور پر ہمارے پاس رکھے ہیں اور وہ لے لیے ہیں، تو اس میں غم ہونے کی بات کیا ہے؟ تب وہ بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہی معاملہ آج ہمارے ساتھ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو ایک بیٹے سے نوازا تھا، اللہ کی جو امانت ہمارے پاس تھی بیٹے کی شکل میں، آج اسی امانت کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو جب یہ کہنے کا جو انداز تھا، ان کا صبر کا جو انداز تھا، آج یہ ہمارے ماں اور بہنوں کو اور ہم کو اپنانا چاہیے کہ وہ لوگ کس قدر اپنے زندگی میں صبر سے رہا کرتے تھے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی اپنے زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات پر صبر اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنے خطبے کو ختم کرتے ہوئے آج کا میرا خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کے نقصان سے بچنا یا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر 4 صفات لازماً اپنائے، اور وہ 4 یہ ہیں کہ پہلی صفت اللہ پر ایمان، وہ ایسا ایمان جیسا صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اور دوسری صفت نیک اعمال کرنا، لیکن خبردار کہیں نیک اعمال کے چکر میں بدعات اور خرافات کے قریب نہ جائے، ہم وہی نیک اعمال کریں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ اور تیسری صفت کہ دعوت و تبلیغ کرنا، ہمارے مسلمان ساتھیوں میں سے جو دین سے دور ہیں، نمازوں سے، مسجد سے دور ہیں، ان سب کو ان کی اصلاح کرنا، ان کو مسجد تک لانا، اور وہ غیر مسلم ساتھی جو بالکل ہی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو بھی دین کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ اور چوتھی صفت ہے زندگی کے ہر معاملات پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے جب یا دعوت و تبلیغ کے میدان میں کچھ بھی اگر تکلیفیں آتی ہیں تو ہر حال میں صبر سے اپنی زندگی کو گزارنی ہے۔ میں انہی چند کلمات پر اس بیان کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو قرآن اور حدیث پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام اور ایمان کے مطابق زندہ رہنے، اور جب مر جائے تو اسلام اور ایمان کے مطابق خاتمہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔